وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بعد میں، لیکن پاکستان کے اندرونی حالات کے اوپر کچھ چیزیں جو مجھے آپ کو بتانی ہے۔ ایک تو میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ آرمی چیف کے حوالے سے اکنامک ٹائمز میں ایک خبر چھپی ہے اور اس میں یہ کہا گیا کہ آرمی چیف کو دعوت نہیں دی امریکہ نے، وائٹ ہاؤس نے یہ کلیم کیا ہے اور انہوں نے ڈینائی کیا ہے، یہ تردید کی ہے ان خبروں کی کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو یا دنیا کے کسی اور آرمی چیف کو امریکی فوج کی 250ویں جو ایک اینیورسری ہے اس پریڈ کے موقع پہ دعوت دی گئی۔ کسی کو دعوت نہیں دی گئی اور یہ خبریں جھوٹ تھیں اور جھوٹ پھیلایا گیا۔ اس میں ہوا کیا تھا، اب یہ کہانی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بڑی دلچسپ ہے۔ ہوا یہ کہ سب سے پہلے یہ خبر ڈالی انڈین میڈیا نے اور ایک دانے کے طور پہ ڈالی، تو پاکستان میں موجود ٹاؤٹوں نے یہ دانا چگ لیا۔ ذرا میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ انڈین میڈیا نے یہ دانا ڈالا اور پاکستان میں موجود جو ٹاؤٹس ہیں، جو پرو ایکٹیو ٹاؤٹس ہیں یا جو سپر ٹاؤٹس ہیں، جو بہت ہر وقت تیاری میں رہتے ہیں کہ جوتا کہیں نظر آئے تو ہم نے پالش کرنا ہے فٹافٹ، جو ہر وقت پالش اپنے منہ پر مل کر تیار رہتے ہیں کہ کہیں پہ جوتا نظر آ جائے ہم نے جناب فوری طور پہ اس کو پالش کرنا ہے۔ تو یہ جو ٹاؤٹس تھے، جیسے ہی انڈین میڈیا نے دانا ڈالا انہوں نے فوراً چگ لیا، کیونکہ یہ جو فیک نیوز ہے یہ انڈین میڈیا نے پہلے چلائی تھی کہ پاکستان کے آرمی چیف کو امریکہ نے دعوت دی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے یا امریکہ نے، کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سالگرہ بھی ہے اور 250ویں اینیورسری بھی ہے، لہذا اس موقع پہ پاکستان کے آرمی چیف کو یا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو بلایا گیا۔ اب اس کے اوپر ٹاؤٹوں نے دانا چگ لیا اور انہوں نے ایک کے بعد ایک زمین آسمان کے کلابے ملانا شروع کر دیے اور انہیں اسٹیبلشمنٹ نے منع بھی نہیں کیا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، کیونکہ یہ تو جھوٹی تعریفیں کر رہے تھے، یہ تو خوشامد کر رہے تھے اور خوشامد تو سب کو پسند ہوتی ہے۔ تو اس جھوٹ کی بنیاد کے اوپر انہوں نے پورا ایک محل کھڑا کر دیا جس کی وجہ سے بعد میں شرمندگی ہوئی۔ اب وہی انڈین میڈیا جنہوں نے دانا پھینکا تھا اور انہوں نے دانا چگ لیا، تو انہوں نے بعد میں بڑے آرام سے وائٹ ہاؤس کا موقف لیا یا نہیں لیا، جو بھی کیا انہوں نے اس کے اوپر خبر جاری کروا دی کہ جناب ان کو تو دعوت ملی نہیں، اور یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ دعوت ملی یا نہیں ملی۔ میں نے اپنے طور پہ سورسز سے پتا کیا تو مجھے جو اسٹیبلشمنٹ کے سورسز ہیں انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی دعوت نہیں آئی تھی اور ہم نے کہیں کلیم نہیں کیا کہ دعوت آئی تھی۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اسے چاہیے کہ یہ جو پرو ایکٹیو قسم کے ٹاؤٹس ہیں ان کو لگام ڈالیں اور شرمندگی سے بچنے کے لیے ان ٹاؤٹس کو یہ بتا دیں کہ جب آپ کو کوئی واٹس ایپ آئے تو اس کے اوپر آپ خبر دے دیا کریں، جیسے آپ ہمیشہ دیتے ہیں۔ اپنے ذہن سے کام لینے کی کوشش نہ کریں یا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش نہ کریں۔ تو ہوا یہ تھا کہ جعلی خبر جو چلائی تھی وہ انڈین میڈیا نے چلائی تھی، انہوں نے پہلے پھیلائی تھی بقول جو ابھی تک سورسز سامنے آ رہے ہیں، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن جو پاکستانی ٹاؤٹس ہیں انہوں نے گیم چک کے رکھ دی، پی ایم ایل این کے اکاؤنٹس ہوں یا دیگر ہو، انہوں نے کہا جناب کمال ہی ہو گیا بھائی، عاصم منیر صاحب کے آگے بچ گیا ڈونلڈ ٹرمپ، انج ہو گیا تو انج ہو گیا، کہانی کے اوپر کہانی، کہانی کے اوپر کہانی، ایسی ایسی کہانیاں زمین آسمان کے کلابے انہوں نے ملائے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، بگڑے ڈال دیے، گدے ڈال دیے، انہوں نے مائے گانا شروع کر دیے عاصم منیر صاحب کے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ لیکن بعد میں پتا چلا کہ جناب وہ تو کام ہی کوئی نہیں ہوا، بلکہ وائٹ ہاؤس کی تردید چھاپ دی گئی۔ اب اس سارے معاملے کے اوپر ایک سبکی سی ہوئی ہے اور میرے خیال میں یہاں پہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے کہ جب کوئی خوشامد کر رہا ہو تو تب بھی اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ خوشامد کے نتیجے میں بھی بعد میں کبھی کبھی پرابلم کریٹ ہو جاتے ہیں۔ اسرائیل اور ایران کی طرف جاتے ہیں، لیکن پہلے گنڈا پور صاحب کی جو باریک واردات ہے اس پہ پاکستان تحریک انصاف میں کافی تشویش پیدا ہوئی ہے۔ میری ایک دو لوگوں سے بات ہوئی ہے، لیکن تفصیلی جو پارٹی کا موقف ہے وہ میں لینے کی کوشش کروں گا۔ زبیر علی خان صاحب نے اس پہ خبر دی ہے کہ جو پولیٹیکل کمیٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس میں بڑی تشویش ہے اور وہ بہت پریشان ہے گنڈا پور کے سٹیٹمنٹس کو لے کر۔ یعنی ابھی تحریک انصاف کی قیادت اتنی کمزور ہے بیچاری، وہ اتنے کمزور لوگ ہیں جو لگے ہوئے ہیں کہ وہ علی امین گنڈا پور سے سوال بھی نہیں پوچھ سکتے، اور جو بھی علی امین گنڈا پور سے جواب طلبی کرنا چاہتا ہے اس کی کہیں اور سے جواب طلبی ہو جاتی ہے، یا ادارے ہاتھ پیر دھو کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں، اس کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کر دی جاتی ہے۔ اب عمران خان صاحب نے پہلے 2 مرتبہ دیکھیں نا، اس کو باریک واردات کو آپ سمجھیے، گنڈا پور صاحب کیا رہے ہیں۔ گنڈا پور صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ کوئی عسکریت پسند استعمال کر سکتا ہے، ٹی ٹی پی استعمال کر سکتی ہے، کوئی مذہبی جنونی جماعت استعمال کر سکتی ہے، کوئی ایسی جماعت جس کا کوئی اور مشن ہو وہ استعمال کر سکتی ہے، لیکن پورے پاکستان کے اندر ایک ساتھ لوگوں میں مقبول جماعت جو چاروں صوبوں کی نمائندگی کرتی ہے،
پورے ملک کے اندر اس کی نمائندگی ہے. ایسی ذمہ دار جماعت کا کوئی بھی ذمہ دار رکن ایسی بات نہیں کر سکتا. گولیاں ماریں گے, ہتھیار لے کر جائیں گے, ایک کے بدلے 2 گولیاں چلائیں گے. بھئی جب عمران خان نے پہلے دیکھیں نا, باریک واردات یہ ہے کہ عمران خان نے تو اب اسلام آباد بلایا ہی نہیں, اڈیالہ جیل بلایا ہی نہیں, تو آپ منہ اٹھا کے لوگوں کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ جناب اڈیالہ جیل جائیں گے ہم بندوقیں لے کر؟ حالانکہ اسی علی امین گنڈا پور نے مجھے بہت پہلے یہ بات ایک دن بتائی تھی, اور یہ گواہی بھی دیں گے کہ انہوں نے مجھے بتائی تھی کہ عمران صاحب کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل چلے جاؤ, تو ہم نے اڈیالہ جیل کبھی نہیں جانا. میں نے کہا جی کیوں نہیں جانا؟ تو انہوں نے کہا اس لیے نہیں جانا کہ ہم اڈیالہ جیل جائیں گے تو اسی بہانے کوئی نہ کوئی دنگا کروا کے اندر عمران خان کو نقصان پہنچا دیں گے, اور بعد میں یہ ہمیں کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہو گیا ہے, اور وہ مدعا بھی ہم پہ ڈال دے گا کہ جناب ہمارے ساتھ ایسے لوگ گئے تھے جنہوں نے عمران خان کو نقصان پہنچا دیا ہے. یہ علی امین گنڈا پور نے اس خدشے کا اظہار میرے سامنے کیا تھا, میں نے اپنے کانوں سے سنا انہوں نے یہ بات کی تھی. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم بندوقیں لے کر جائیں گے اور اڈیالہ جیل جائیں گے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں. عمران خان نے 2 مرتبہ اسلام آباد بلوایا تھا, یہ ہم سب جانتے ہیں, اچھی طرح جانتے ہیں. 2 مرتبہ عمران خان نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اسلام آباد آ جاؤ. تب علی امین گنڈا پور صاحب جو مقررہ جگہ رکھی گئی تھی وہاں پہنچے نہیں, اسلام آباد تک آئے, اور وہ جہاں پہ عمران خان صاحب نے بلایا ڈی چوک وہاں یہ پہنچے نہیں. ایک دفعہ انہوں نے پہاڑیاں کراس کی اور ایک دفعہ یہ کارکنوں کو نہتا گولیاں کھاتا ہوا چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے. حالانکہ انہوں نے کہا تھا جی میں قربانی دوں گا, سب سے پہلے میں گولی کھاؤں گا, سب سے آگے میں کھڑا ہوں گا. ایسا کچھ نہیں کیا, صرف وہ کہانیاں ہی تھیں. بہرحال اب علی امین گنڈا پور صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر تشویش پیدا ہوئی ہے. زبیر علی خان صاحب نے یہ خبر دی ہے کہ اس میں جو پولیٹیکل کمیٹی ہے پی ٹی آئی کی وہ بھی بہت حیران ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. عمران خان نے تو کہا کہ پورا ملک بند کرنا ہے, جو جہاں موجود ہے وہ وہاں پہ بند کرے گا, بڑی بڑی شاہراہوں کو, پورے ملک کو جام کرنا ہے آپ نے آنے والے وقت میں. عمران خان کی حکمت عملی کچھ اور ہے. جب عمران خان کہتے ہیں اسلام آباد آؤ, یہ اسلام آباد نہیں جانا چاہتے. جب عمران خان کہتے ہیں اسلام آباد نہیں آنا تو یہ کہتے ہیں اب میں اسلام آباد جاؤں گا اور وہ بھی بندوقیں لے کر جاؤں گا. تو یہ جناب جہالت والی باتیں. یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ایسی جو جمہوری پولیٹیکل پارٹی ہو وہ ایسی حرکتیں, ایسے سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتی. کل کو یہ سٹیٹمنٹ ان کے خلاف استعمال کیے جائیں گے. آپ عمران خان صاحب کی پوری سیاست نکال کر دیکھ لیں, انہوں نے بڑے بڑے سخت بیانات دیے ہیں, انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو بہت رگڑا دیا ہے, لیکن انہوں نے کبھی بندوق کی, گولی کی, بم کی, بارود کی, ان چیزوں کی بات نہیں کی. انہوں نے ہمیشہ ڈائیلاگ کی بات کی ہے, رول آف لا کی بات کی ہے, انصاف کی بات کی ہے. ان کی پارٹی کا نام ہی تحریک انصاف ہے, اور یہ بندوق کی نوک کے اوپر تو آئے گا نہیں. یہاں تو ملک کسی قاعدے اور قانون کے مطابق چلے گا. تو یہ اور ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, وہ عسکری جماعت تو ہے نہیں, اس قسم کا سٹیٹمنٹ دے دیں. اب ناظرین آپ آ جائیں ایران اور اسرائیل کے معاملے پہ. تو پہلے میں کچھ حقائق پچھلے بھی ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا, اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر آپ کے ساتھ کوئی بحث کرے بھی تو آپ اس کے سامنے یہ چیزیں رکھ دیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. حقائق یہ ہے کہ ایران اور اسرائیل میں سے غلط کون ہے, یا ان میں سے زیادہ غیر ذمہ دار کون ہے. تو میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور وہ ایز اٹ از ہے, آپ ان کو جا کے کہیں سے بھی چیک کر سکتے ہیں. نمبر 1, ایٹمی ہتھیار دونوں میں سے کس کے پاس ہے؟ ایران کے پاس 0, کوئی بھی ایٹمی ہتھیار ابھی تک نہیں ہے. اسرائیل کے پاس درجنوں ایٹمی ہتھیار ہیں جن کی کم سے کم تعداد 70 سے زائد بتائی جاتی ہے. تو اسرائیل کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے, ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہے. نمبر 2, IAEA سے تعاون. یہ ایک انٹرنیشنل باڈی ہے جو ایٹمی مواد کے حوالے سے ان کا پورا ایک میکینزم ہے. اس کے ساتھ آج تک اسرائیل نے کبھی تعاون نہیں کیا. ایران اس کے ساتھ تعاون کرتا رہا ہے. دوسری چیز بتا دی آپ کو میں نے. نمبر 3, ہمسایوں کے ساتھ جنگ. ایران کی جو واحد جنگ ہوئی ہے وہ عراق کے ساتھ ہوئی ہے, اور وہ عراق کے حملے کے نتیجے میں ہوئی ہے. جب ایران کے اندر انقلاب آیا تو اس کے بعد کیونکہ امریکہ ناراض تھا تو مغربی ممالک کی شے کے اوپر عراق نے ایران پہ حملہ کر دیا. یہ ایک کہانی ہے بس, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. جبکہ اسرائیل کی اپنے ہمسائے میں تمام ملکوں سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لڑائی رہتی ہے. دنیا میں بہت سارے ملک اس کو تسلیم بھی نہیں کرتے. تو اسرائیل اپنے ہمسایوں کے اوپر اٹیک کرتا ہے, ایٹمی قوت بھی ہے اور ایٹمی اداروں کے ساتھ کسی قسم کا تعاون بھی نہیں کرتا. تو یہ فرق آپ کے سامنے ہے. پھر ایک اور چیز ہے, یہ ایک NPT ہے, ایک معاہدہ ہے, نان پرالیفریشن ٹریٹی. اچھا, اس میں جناب اسرائیل نے اس کے اوپر سائن نہیں کیے جبکہ ایران نے اس کے اوپر سائن کیے ہیں.
یعنی ایران نے یہ گارنٹی دی ہے کہ وہ ایک حد سے زیادہ یورینیم کی افزودگی نہیں کرے گا. انہوں نے اس کے اوپر گارنٹی دی ہے اور اس پہ ایران نے بار بار موقع بھی دیا ہے کہ آئیں اور آ کر انسپیکشن کر لیں، جبکہ کسی قسم کی انسپیکشن کی اجازت یا اس ٹریٹی کے اوپر دستخط ہی نہیں کیے اسرائیل نے. لیکن پھر بھی ایران کو سب برا کہتے ہیں اور اسرائیل کو نہیں کہتے. پھر ایک انٹرنیشنل نیوکلیئر انرجی ایجنسی ہے، اس کو معائنے کی اجازت دی جاتی ہے جن ممالک کے اندر نیوکلیئر اٹیک کرنے کا جو خطرہ ہوتا ہے یا جو بنا رہے ہوتے ہیں ایسٹس، تو اس میں جناب اس کو اجازت اسرائیل نے آج تک نہیں دی، جبکہ ایران نے اس کو اجازت دی ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ ان دونوں میں سے رسپانسبل اسٹیٹ کون سی ہے. جو ذمہ دار ملک ہے وہ تو ایران ہے اور وہ ثابت ہو رہا ہے، جبکہ ہمیشہ ذمہ داری سے کون بھاگتا رہا ہے؟ وہ اسرائیل ہے، اور یہ بھی ثابت شدہ حقیقت ہے. ایران نے اس طرح سے خون نہیں بہایا انسانوں کا جیسے اسرائیل نے غزہ کے اندر خون بہایا مسلمانوں کا، اور بہت بڑی مقدار میں بہایا. بچوں کو وہاں پہ قتل کیا گیا، اور یہ باقاعدہ ان کی سٹیٹڈ پالیسی ہے جو ان لوگوں نے اپنے منہ سے کہہ رکھی ہے. وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ ہم پالیسی کے تحت ان کی نسل کشی کرنا چاہتے ہیں، یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو بھی قتل کیا جائے. اور ایسا دکھائی دیتا ہے، اسپتالوں پہ اسکولوں پہ اٹیک کیے جاتے ہیں، کیمپوں پہ اٹیک کیے جاتے ہیں. ہم روزانہ کی بنیاد پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں دیکھتے ہیں غزہ میں جو شہید ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں اور بار بار دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ اسرائیل کی ایک پالیسی ہے کہ یہاں پہ غزہ کا وجود نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس مرتبہ جب ایران نے اٹیک کیا اور سویلین ایریاز ٹارگٹ ہوئے تو اس کے اوپر بہت سارے ایسے پمفلٹ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے ہیں جہاں بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے جو اٹیک کیا ہے وہ بتا رہے ہیں جناب وہ ہوتی کلیم کر رہے ہیں، یہ اسرائیل کا کلیم ہے یا ان کے جو حمایتی ان کا یہ کلیم ہے کہ اسرائیل نے جو اٹیک کیے ہیں وہ ملٹری انسٹالیشنز پہ کیے ہیں جناب، اور کوئی ایسی جگہوں پہ کیے ہیں جہاں پہ ایٹمی اثاثے ہیں یا سائنٹسٹ ہیں یا ایسی جگہ ہیں. لیکن ایران نے جو ڈیٹا دیا اس میں بتایا کہ نہیں، بہت سارے سویلینز بھی شہید ہوئے ہیں. دوسری طرف یہ بھی وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو ایران کی طرف سے اٹیک ہو رہا ہے اس میں نقصان سویلینز کا ہو رہا ہے. ابھی تو نقصان اتنا ہوا ہی نہیں اسرائیل میں. جو ابھی ہمارے پاس اطلاع اس کے مطابق 100 کے قریب سپر سونک بیلسٹک میزائلوں سے ایران نے جو فائنل اٹیک کیا ہے وہ کر دیا ہے، اور 200 سے زائد اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں. ایران نے بہت کلیئرلی یہ بات کی ہے کہ جو اسرائیل نے ہمارے اوپر حملہ کیا اور جو پہل کی ہے اس میں امریکہ برابر کا شریک ہے اور سخت نتائج بھگتنے ہوں گے. دوسری جانب اسرائیل لگاتار وہ بھی اٹیک کر رہا ہے. ایران کے اندر جو حملہ ہوتا ہے وہ بڑی خبر نہیں بنتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران پہ پہلے بھی حملے ہوتے رہے، مسلمان ملکوں میں پہلے بھی آگ لگی رہی ہے، تو یہ بڑی خبر میڈیا کی زینت بنتی نہیں ہے. پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو جائے وہ بہت بڑی خبر اب بنتی نہیں ہے. لیکن جب اسرائیل کے اندر اس طرح کے مناظر آتے ہیں تو وہ بہت بڑی خبر بنتی ہے، کیونکہ ہم نے پچھلے 50 سال میں ایسا ہوتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. اسرائیل کو کبھی ایسے مار پڑی نہیں جیسے اب پڑ رہی ہے. لہذا یہ بہت بڑی خبر بن جاتی ہے عالمی سطح کے اوپر کہ اسرائیل کے اندر عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن رہی ہیں، وہاں پہ مار کٹائی ہو رہی ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں، سائرن بج رہے ہیں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ دونوں طرف سے میزائل چل رہے ہیں. ایران کے اندر جا کر بھی گر رہے ہیں اور اسرائیل کے اندر جا کر بھی گر رہے ہیں. ایران کے اندر جو نقصان ہوا ہے اس پہ اسرائیل کی جانب سے بھی کچھ دعوے سامنے آ رہے ہیں، جہاں ایران کا کہنا ہے کہ انہوں نے بڑی اہم عمارتوں کو نشانہ بنایا، بڑے اہم اہداف حاصل کیے اسرائیل کے اندر، اور ان کی فوج کو بہت ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے. ان کی جو انرجی سائٹس ہیں ان کو تباہ کیا ہے. تو دوسری جانب سیم ٹائم میں اسرائیلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایران کے تقریباً 20 بڑے کمانڈرز جو ہیں انہیں شہید کر دیا ہے. خاص طور پہ آرمی چیف کا، پاسداران انقلاب کے جو چیف ہیں ان کا وہ نام لیتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اور دعویٰ کیا کہ حوثی ملیشیا جو یمن میں ہے ان کے جو ملٹری چیف ہیں محمد الغماری، انہیں بھی وہ کہتے ہیں انہوں نے شہید کر دیا. ایران دیکھیں 2 جگہ سے اٹیک کر رہا ہے. اگر آپ مشرق وسطیٰ کا نقشہ دیکھتے ہیں مڈل ایسٹ کا تو آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی. جب ایران اپنے ملک سے میزائل داغتا ہے تو یہ میزائل جب پہنچتا ہے اسرائیل میں تو کم سے کم 2 ملکوں کو یہ کراس کرتا ہے، ایک عراق اور دوسرا اردن. ان 2 کو کراس کر کے وہ جا کے پھر اسرائیل میں گرتا ہے. دوسرا رستہ جو ان کے پاس ہے وہ ہے یمن سے، ریڈ سی کے اوپر سے فلائی کرتا ہوا جاتا ہے.
वेपन या मिसाइल, और वो यमन से जब उड़ता है तो वो सीधा जाके इसराइल में गिरता है, और यहां पे उसे बाद औक़ात थोड़ी बहुत सऊदी अरब का एक कॉर्नर क्रॉस करना पड़ता है, नहीं तो वो समुद्री रास्ता लेकर ही जाकर गिर सकता है इसराइल के ऊपर। तो ये दो जगह है जहां से अब तक ईरान अटैक करता चला आ रहा है। अमेरिका ने एक बात कही है और डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी वजाहत के साथ कहा है कि अमेरिका जो है वो ईरान और इसराइल के तनाज़े में फरीक नहीं है। अच्छा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों कहा? देखें, जब वो अपने आप को गैर जानिबदार कहेंगे तभी तो वो सारी दुनिया को इसराइल के हक में इकट्ठा कर पाएंगे, और अगर वो खुद जानिबदार हो जाएंगे तो फिर वो दुनिया को इसराइल के हक में इकट्ठा करना उनके लिए मुश्किल होगा। तो ईरान ये चाहता है कि वो नत्थी करे अमेरिका को इसराइल के साथ। जो ईरानी सुप्रीम लीडर है उनका जो स्टेटमेंट आता है, या ईरानी गवर्नमेंट का जो स्टेटमेंट आता है, या उनकी वजारत खारजा, वो बार बार यही कहते हैं कि जनाब इसके अंदर अमेरिका इन्वॉल्व है और इस हमले में अमेरिका ने साथ मिलकर किया है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनका जो स्टेटमेंट सामने आया एटमी प्रोग्राम के हवाले से, अब उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है। यानी ईरान इससे पहले दुनिया के साथ ताउन करता चला आया है एटमी प्रोग्राम के हवाले से, लेकिन अब जो कुछ उसके साथ कर दिया है और जो उसके साथ इस वक्त हो रहा है इसराइल की जानिब से, तो ईरान को यह खतरा पैदा हो गया है कि इसराइल तो इनके ऊपर एटमी हमला भी कर सकता है और उसे तो पूरी दुनिया की शय है, लिहाजा हमारे पास भी डेटरेंस के लिए एटमी हथियार होना चाहिए। वो स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, और वो ये कहते हैं कि एटमी प्रोग्राम के हवाले से हम अमेरिका वगैरह से ये कहना चाहते हैं कि ईरान यूरेनियम की अफजूदगी करे या ना करे, आप कौन होते हैं, ये काम आपका नहीं है। आपके पास जौहरी तनसीबात हैं, यानी आपके पास एटमी तनसीबात हैं, आपके पास एटम बम मौजूद है, दुनिया को नेस्तो नाबूद करने के असलहे आपके पास मौजूद हैं। आप कौन होते हैं अजीम ईरानी कौम को ये बताने वाले कि यूरेनियम की अफसूदगी करनी है या नहीं करनी, जौहरी तनसीबात ईरान रखे या ना रखे, ये बताने वाले आप कौन होते हैं? ईरानी कौम अपने फैसलों में खुद मुख्तार है। अब ये ईरान का मौक़िफ़ जो है वो एक कदम और आगे चला गया। पहले वो ये ईरान बहुत कोऑपरेट कर रहा था दुनिया के साथ, वो इस लड़ाई से बचना चाहता था। ईरान ये चाहता था कि लड़ाई से अवॉइड किया जाए और मजीद पाबंदियों से बचा जाए, लेकिन अब जो कुछ ईरान के साथ कर दिया गया है तो आलमी सपोर्ट का एक हिस्सा ईरान को भी मिला है। खासतौर पे मुसलमान मुल्कों ने ईरान को सपोर्ट किया है, तुर्की ने किया है, पाकिस्तान ने किया है, सऊदी अरब ने किया है। और सऊदी अरब ने किया तो इसका मतलब है कि जो अरब ममालिक हैं वो सऊदी अरब के पीछे खड़े होते हैं, वो उसे अपना लीडर समझते हैं। तो मोहम्मद बिन सलमान ने बात की तो समझे सब ने बात की। तो यहां पे ईरान के लिए एक थोड़ा सा रिलीफ भी है, और रशिया और चाइना भी ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में वो ये कह रहे हैं कि हम क्यों ना अपना प्रोग्राम जारी रखें, हमने इतनी कोऑपरेशन की, इसके बावजूद हमारे ऊपर हमला कर दिया गया। और वो साफ कहते हैं इस हमले में अमेरिका इन्वॉल्व है, जबकि अमेरिका कहता है हमारे से कोई लेना देना नहीं है। अब इसी मौके पर जर्मनी और फ्रांस और बरतानिया ने, इन तीन बड़े यूरोपीय मुल्कों ने ईरान को फौरी तौर पर मुज़ाकरात की पेशकश की है। उन्होंने कहा जी हम तैयार हैं आपके साथ मुज़ाकरात करने के लिए, एटमी मसले पर आइए और बैठिए और हमारे साथ मुज़ाकरात करें। लेकिन मेरे ख्याल में अब बहुत सारा पानी पुलों के नीचे से गुजर गया है, सूरत हाल वैसे नहीं है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का भी एक ट्वीट आया, और ये ट्वीट उनका आया ईरानी हुकूमत के हक में, ईरान के हक में, इसराइल के खिलाफ। ये बड़ी अच्छी बात है, बल्कि अमली तौर पे पाकिस्तान को मदद करनी चाहिए। टेक्नोलॉजी के जरिए से, हथियारों के जरिए से ईरान की पाकिस्तान मदद कर सकता है, क्योंकि जब भी इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करता है तो उस वक्त इसराइल इंडिया की मदद करता है, और यह पाकिस्तान कई दफा क्लेम कर चुका है। तो जो इसराइल पाकिस्तान के साथ करता है वही पाकिस्तान इसराइल के साथ भी कर सकता है, और इसी को टिट फॉर टैट कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक बड़ी अजीब चीज चल रही है। बहुत सारे ऐसे टाउट्स हैं जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और नवाज शरीफ और जरदारी साहब से उनका मौक़िफ़ नहीं लेना चाहते, जो ओहदों पे बैठे हुए उनसे मौक़िफ़ नहीं लेना चाहते कि जनाब क्या चल रहा है इसराइल और ईरान के मामले में आपके दिल पे, आप बताइए ना। उनसे मौक़िफ़ नहीं लेना चाहते, लेकिन जेल में बैठे हुए कैदी नंबर 804 से जानना चाहते हैं कि बताओ अब आप इस मामले में क्या कहते हो। भाई अगर आप जानना ही चाहते हैं तो उनका ट्विटर खुलवा दें, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो उनसे किसी को मिलवा दें ना। आप जब इमरान खान की किसी से मुलाकात ही नहीं हो रही, जब वो किसी से मिल ही नहीं रहे, तो उनका स्टेटमेंट बाहर कैसे आ जाएगा?
پھر وہ عجیبوغریب باتیں کرتے ہیں کہ جناب وہ ٹویٹر کے اوپر سٹیٹمنٹ تو دے سکتے ہیں. بھائی ٹویٹر کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے نا عمران خان صاحب کی ٹیم میں، اگر آپ کو سمجھا دیتا ہوں، وہ لوگ انتظار کرتے ہیں جب بھی عمران خان صاحب کی لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ ان سب لوگوں سے بات کرتے ہیں، ان سب لوگوں سے ان کے سٹیٹمنٹس لیتے ہیں، پھر اس کو ویریفائی کرتے ہیں، اس کو ری چیک کرتے ہیں، اور اس طرح عمران خان صاحب کا ایک کمپریہنسو پورا سٹیٹمنٹ بنا کے وہ ان کے ٹویٹر پہ ڈال دیتے ہیں. اس طرح عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ باہر آتا ہے. اگر آپ عمران خان سے 15 دن یا 20 دن ملاقات بند کروا دیں گے نا تو 15 دن 20 دن عمران خان صاحب کا کوئی سٹیٹمنٹ باہر نہیں آئے گا. یہ ماضی میں ہم نے ہوتا ہوا بھی دیکھا ہے. عمران خان کا سٹیٹمنٹ صرف تب باہر آتا ہے جب کوئی جاتا ہے اور جا کر عمران خان صاحب کو ملتا ہے. اور اگر ان کی تسلی نہیں ہو رہی تو دیکھ لیں، عمران خان سے زیادہ آج تک کبھی کسی نے اسرائیل کو چیلنج نہیں کیا، پاکستان کے کسی حکمران نے نہیں کیا، اور اتنے کھل کر سٹیٹمنٹ کسی نے نہیں دیے جیسے عمران خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دیے. اور جو اس وقت باہر ہیں حکمران یا لوگ جن میں آپ یہ کہہ دیں نواز شریف ہیں، زرداری صاحب ہیں، آرمی چیف ہیں، ان سے نہیں پوچھتے جناب آپ نے سٹیٹمنٹ کیا دیے یا آپ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. فضل الرحمان صاحب سے پوچھ لیں، باقیوں سے پوچھ لیں. آپ وہ ایک بندہ قیدی ہے، اس سے ملاقات ہی نہیں ہو رہی، اس کا سٹیٹمنٹ کیسے باہر آئے گا؟ یا تو صبح اس کی ملاقات کروائیں اور دیکھیں اس کا سٹیٹمنٹ کیسا باہر آتا. آپ سب کے منہ لال ہو جائیں گے، ایسا جواب وہ دے گا. اب تک کے لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا. اپنے